لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا حسن بخشا ہے، ہمارا دین اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی اس کی حقیقت کو سمجھے تو اس کو اپنائے بغیر رہ نہیں سکتا. دنیا میں جتنی قومیں اسلام سے باہر ہیں وہ صرف اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے. اسلام ایک فطری مذہب ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو فطرت کا تقاضا ہے. ہر انسان کی اس میں رعایت کی گئی ہے. چھوٹوں کی بھی رعایت کی گئی ہے، بڑوں کی بھی رعایت کی گئی ہے، غریبوں کی بھی رعایت کی گئی ہے، امیروں کی بھی رعایت کی گئی ہے، مردوں کی بھی اس میں رعایت کی گئی ہے، عورتوں کی بھی اس میں رعایت کی گئی ہے. اسلام میں کہیں بھی بے اعتدالی نہیں ہے. ایسا اعتدال ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں وہ اعتدال نہیں ہے، اور یہ اعتدال ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اللہ جیسے بے عیب ہے ایسے ہی اس کا دین بھی بے عیب ہے. جیسے اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے ایسے ہی اس کے دین میں بھی کوئی نقص نہیں ہے. اگر کسی کو اسلام کی کسی بات پر اشکال ہے تو یہ اس کے اپنی سمجھ کی کمی ہے، ورنہ اسلام کامل اور مکمل اور بے عیب مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی آیت اتاری جو آیت اس آیت کا جو مضمون ہے وہ مضمون اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی پر نہیں اتارا. ویسے تو سورہ فاتحہ بھی ایسی صورت ہے کہ جس جیسی صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ کسی اور کتاب میں. لیکن یہ جو مضمون ہے نا، مضمون ایک آیت کا مضمون ہے، یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر نہیں اتارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہود کے ایک بڑے عالم وہب بن منبہ نہیں کعب احبار وہ حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے آ کے حضرت عمر سے کہا، عمر امیر المومنین، یہ جو آیت قرآن میں ہے نا، یہ آیت اگر ہمارے ہاں اترتی تو جس دن یہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے. اس آیت میں ایسا مضمون ہے جو اسلام کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، اسلام کی کے بے مثال ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ آیت حجۃ الوداع میں 9 عرفہ کو عرفات کے میدان میں عصر کے بعد کے وقت میں نازل ہوئی تھی. اور وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی، جو دین آج تک مکمل نہیں ہوا، آج ہم نے اس کو آپ کے لیے مکمل کر دیا. اب یہ دین کامل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں بچی. یہ ہر اعتبار سے کامل ہو گیا ہے اور ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے اس کو پسند کیا ہے کہ اس پر آپ نے بھی چلنا ہے، آپ کی امت نے بھی چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی خوبصورتی بخشی ہے. دنیا میں کروڑوں سے بڑی تعداد ہے جو صرف اسلام کی خوبیاں دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے. اسلام میں
ایسی کشش ہے، ایسی تاثیر ہے اور اتنا حسن ہے کہ انسان اس کو اپنائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسلام میں عبادات بھی ہیں اور اسلام میں معاملات بھی ہیں، اسلام میں معاشرت بھی ہے اور اسلام میں اخلاق بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہے۔ دین صرف مسجد کی نماز نہیں ہے، دین صرف بیت اللہ کا طواف نہیں ہے، دین صرف صفا مروہ کی سعی نہیں ہے، دین صرف رمضان میں روزہ نہیں ہے، دین صرف صدقہ اور خیرات نہیں ہے، بلکہ دین صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ مؤثر پہلو ہے جو غیر مسلم کو اسلام میں داخل ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے، وہ اسلام کے سکھائے ہوئے اخلاق ہے۔ یہ اتنا خوبصورت پہلو ہے کہ بڑے بڑے اسلام کے دشمن اور ہمارے نبی کے جانی دشمن اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ اخلاق اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس پہ بڑی شاباش دی، اپنے نبی کی اس پر حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے نبی کی اس میں تعریف فرمائی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم کے لکھے کی، آپ نا سمجھ اور کم عقل نہیں ہیں، آپ کوئی مجنون نہیں ہیں، آپ تو اللہ کا شکر ہے آپ تو عظیم شان اخلاق پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اخلاق کی تعریف کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا رویہ کیسا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق وہ ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسے اخلاق سے مزین کیا کہ ان اخلاق نے ان لوگوں کو بھی اسلام میں داخل ہونے پہ مجبور کر دیا جنہوں نے اسلام میں نہ داخل ہونے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی۔ قریش بڑے سخت جان قسم کے لوگ تھے، بڑے سخت دل قسم کے لوگ تھے، قسمیں کھا رکھی تھی انہوں نے کہ ہم محمد کے دین میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے نبی کے اخلاق نے ان کے دل فتح کر دیے، ہمارے نبی کے اخلاق نے ان کو ہمارے نبی کے سامنے جھکا دیا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف تشریف لائے تو وہ پیر کا دن تھا، نہیں وہ کوئی اور دن تھا۔ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہفتے میں 1 یا 2 دن ہوا کرتی تھی، پیر کے دن ہوا کرتی تھی، 1 دن اور ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی کے لیے بیت اللہ نہیں کھولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، ابھی آپ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، تو آپ نے بیت اللہ کی جو چابی تھی وہ اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے کہا عثمان میرا دل کر رہا ہے بیت اللہ میں داخل ہو جاؤں، تو آپ میرے لیے بیت اللہ کھول دیں گے؟ تو اس نے آپ کو جھڑک دیا، آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کی بےزتی کی۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ کیا دن ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔
تو عثمان بن طلحہ نے کہا کیا اس دن عرب ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہی دن قریش کی عزت کا ہوگا، وہی دن قریش کی عزت کا ہوگا۔ اس دن قریش کی عزت گھٹے گی نہیں، اس دن قریش کی عزت بڑھ جائے گی۔ مکہ معظمہ فتح ہوا، جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر گئے، چابی تو آپ کے پاس تھی، آپ بیت اللہ کے اندر گئے، آپ نے عبادت کی، بیت اللہ سے باہر نکلے۔ اب حضرت علی آگے بڑھے، حضرت عباس آگے بڑھے، حضرت زبیر آگے بڑھے، یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت علی تو اپنے ہی تھے، بیٹے ہی تھے، گویا ان کی پرورشی حضور نے کی تھی، آگے چل کے داماد بھی بنے، چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، حضرت زبیر بن عوام آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ قریبی حضرات تھے۔ ان کی خواہش ہوئی کہ آج بیت اللہ کی چابی کسی کو ملنی ہے تو آج اللہ کرے ہمیں یہ چابی مل جائے۔ جب یہ قریب ہوئے آپ کے ہاتھ میں چابی دے کر کہ چابی آپ کو ملے تو آپ نے زور سے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو عثمان بن طلحہ تو کہیں چھپے ہوئے تھے، ان کو لے کے ان کو لایا گیا۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں وہ دن یاد ہے جب بیت اللہ میں تو مجھے داخل نہیں ہونے دے رہا تھا اور میں نے تجھے کہا تھا کہ بیت اللہ کی چابی ایک دن میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ عثمان کا تو سر جھک گیا شرم کے مارے۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی، یہ چابی اب آج بھی تمہارے پاس ہے اور قیامت تک تمہاری نسلوں کے پاس رہے گی، اور جو تمہاری نسل سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم شمار ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے کہ جو آپ سے توڑتا تھا آپ اس سے جوڑتے تھے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا آپ اس سے اچھا سلوک کرتے تھے، جو آپ پہ ظلم کرتا تھا آپ اس کو معاف بھی کرتے تھے، اس کو دعائیں بھی دیتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے کسی نبی کے بارے میں فرمایا کہ ایک نبی ہے جن کو ان کی امت نے مار مار کے لہو لہاں کر دیا ہے، اس کو خونہ خون کر دیا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کے خون کو پونچھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ مجھے تو انہوں نے بہت مارا ہے لیکن میں انہیں معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف فرما۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ حضور کے ساتھ پیش آیا غزوہ احد میں، جب ہمارے نبی کو پتھر مارے گئے اور آپ لہو لہاں ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے اس وقت بھی دعائیں دیں۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے اور پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہاں کر دیا گیا تو آپ فرما رہے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ بلکہ طائف میں جب آپ کو قرن الثعالب، قرن المنازل آپ پہنچے، قرن المنازل ایک میقات ہے، آج کل بھی وہاں سے عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے بادل دیکھا اور اس بادل میں فرشتے تھے، وہ فرشتے اترے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے پاس حاضر ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ طائف چونکہ دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑی سلسلے اٹھا کر ان کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں یہ طائف والے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پس جائیں، ختم ہو جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے، اگر آپ اس کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ طائف والے تباہ ہو جائے، میں اللہ پاک سے اس بات کی امید رکھتا ہوں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو خدا کرے ان کی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا اٹھے جو اسلام لائے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو ترقی ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ بر صغیر ہے وہ مسلمان ہوا محمد بن قاسم کے ذریعے سے، اور محمد بن قاسم ثقیف کے تھے، قبیلے ثقیف کے یعنی طائف کے تھے۔ تو گویا ہمارے ہاں کا جو اسلام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اگر اس دن اللہ کے نبی بد دعا دے دیتے تو ہم تھوڑی مسلمان ہوتے، محمد بن قاسم نہ ہوتے اور ہم مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں جو اسلام کی دولت عطا فرمائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دینے کا نتیجہ ہے۔
تو ہمارے نبی کی یہ جو صفت ہے، آپ کے جو اخلاق ہے، اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے. یہ تاثیر غیر مسلم کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کر دیتی ہے. ہم لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ ہدایات دی ہوتی ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی بستی میں جائیں اور وہاں کے بستی والے آپ کا بستر اٹھا کے پھینک دیں اور آپ کو دھکے دے کے نکال دیں اور آپ کو گالیاں دیں اور آپ کو بستی سے باہر نکال دیں، تو آپ لوگوں نے ریئیکشن نہیں دینا، گالیاں نہیں دینی، لڑنا نہیں ہے، ان کو دعائیں دینی ہیں، ان کو معاف کرنا ہے. چنانچہ اس نسخے کو ہم نے بہت جگہ آزمایا اور جہاں بھی آزمایا اس کو بہت مفید پایا. علاقے والوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ پایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے علاقے والوں کو ضرور ہدایت عطا فرمائی، علاقے والوں کو ضرور ہدایت عطا فرمائی. ایک جماعت تھی چلاس کی، چلاس والے بیچارے پشتو بھی نہیں بول سکتے، اردو بھی نہیں بول سکتے، ان کی تھی جماعت. وہ ایک علاقے میں گئی، وہاں پہ بستی والوں نے ان کو نکال دیا، پٹائی بھی کی، بستر بھی پھینک دیے، نکال بھی دیا. ابھی بیچارے بستی سے باہر آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. کیا کریں، کہاں جائیں، کیا کریں، کہاں جا کے محنت کریں، کیسے گشت کریں، کیسے ملاقاتیں کریں، کیسے لوگوں کا ذہن بنائیں. بیچارے کھڑے ہوئے تھے تو آس پاس کے لوگوں میں سے کسی کو ترس آ گیا، وہ بھی ان کے پاس آ گیا. اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہم مسجد میں رہنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے آپ نے ہمیں مسجد سے نکال دیا. یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہم سے مسجد کا قیام چھین لیا، ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، ہمیں دوبارہ مسجد میں رہنے کی سعادت عطا فرما. یہ بات جو اس مقامی نے سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس مقامی کے دل میں ڈال دی، اسی کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا وہاں کام کے شروع ہو جانے کا. تو تبلیغ جو دنیا میں پھیل گئی ہے، تبلیغ جو ساری دنیا میں چل گئی ہے، اس میں مین کردار ہے تبلیغ والوں کے اخلاق کا اور ریئیکشن نہ دکھانے کا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی تاثیر ہے کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے. ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک آیت میں کہ اے نبی آپ دعوت تو دیں لیکن اس دعوت کے ساتھ دعوت سے دگنے اخلاق بھی اختیار کریں. دعوت سے دگنے یعنی اگر ایک سیر آپ نے دعوت دینی ہے تو 2 سیر اخلاق ہونے چاہیے. دعوت دینی ہے ایک سیر تو اخلاق کتنے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت میں خذ العفو، یہ اخلاق، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بیچ میں دعوت، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ آخر میں بھی اخلاق، شروع میں بھی اخلاق، آخر میں بھی اخلاق، درمیان میں دعوت ہے. جب اس طرح دعوت چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو بے اثر نہیں چھوڑتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، لیکن ابتدائی زمانے میں لوگ ان کی سنتے نہیں تھے. میواتیوں میں محنت کی انہوں نے، چونکہ سب سے زیادہ ہندوستان میں جو جاہل قوم تھی نا وہ میواتی تھے. اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے نام بھی اپنے ہندوؤں والے رکھ لیے تھے، نام بھی ہندوؤں والے، رسمیں بھی ہندوؤں والی، اور سروں پہ چوٹیاں بھی ہندوؤں والی. ایسے وہ دین سے جاہل اور دین سے دور تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ محنت کی لیکن نری محنت نہیں بلکہ اس محنت کے ساتھ نبوی اخلاق بھی تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبولیت بخشی. چنانچہ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک شخص کو دعوت دینے گئے جو اپنے علاقے کا نمبردار تھا، اور ان کے ہاں زمینداری کا کام خود کرنا کوئی عیب نہیں تھا. ہمارے ہاں سندھ میں اگر کوئی زمیندار ہے تو وہ کبھی بھی زمین کا کام خود نہیں کرے گا، وہ کسانوں سے کراتے ہیں، مزدوروں سے کراتے ہیں، ہندوؤں سے کراتے ہیں، کمی لوگوں سے کراتے ہیں. لیکن ان کے ہاں زمیندار خود اپنی زمین کا کام کیا کرتے تھے. اس کا نام تھا میاں جی موسیٰ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ماشاءاللہ بڑا طاقتور آدمی تھا. مولانا الیاس صاحب اتنے دبلے تھے، ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے صرف ہڈی اور کھال تھی، گوشت بیچ میں نہیں تھا، اتنے کمزور تھے. قد بھی ان کا زیادہ بڑا نہیں تھا، قد بھی ان کا نیچا تھا. تو وہ دعوت دینے گئے میاں جی موسیٰ کو. اب میاں جی موسیٰ ہل چلا رہے ہیں،
میاں جی موسیٰ حل چلا رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب ان سے بات کر رہے ہیں، آپ میری بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں۔ اس کو جو غصہ آیا تو اس نے زور سے ایک گھونسا مولانا الیاس صاحب کو مارا، اتنا زور کا گھونسا مارا کہ ان کو چکر آ گیا اور وہ زمین پہ بیٹھ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، ہوش آیا، افاقہ ہوا تو اس کو فرمایا اب تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب تو میری سن لے آپ، اب تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب تو آپ میری بات سن لیں۔ تو میاں جی موسیٰ نے کہا مولوی تم نے مار دیا مجھے، مولوی تم نے مار دیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میاں جی موسیٰ کو مولانا الیاس صاحب کی اس نبوی ادا سے اتنا متاثر کیا، میاں جی موسیٰ کو اس نبوی سنت سے میاں جی موسیٰ کو اللہ نے اتنا متاثر کیا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے مجھ سے قیامت کے دن پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میں میاں جی موسیٰ کو پیش کر دوں گا۔ 500 ہندوؤں کے خاندان میاں جی موسیٰ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے، 500 خاندان۔ اسلام کی خوبصورتی اخلاق ہے، اسلام کی خوبصورتی اخلاق ہے، لیکن میرے دوستو آج امت مسلمہ کی آپس کی نفرتوں نے، آپس کی لڑائیوں نے، آپس کے توڑ نے، آپس کی نفرتوں نے آج اسلام کا غلط نقشہ اوروں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اوروں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق بھی وہی ہیں جو دنیا داروں کے ہیں، جو اینٹ مارے اس کو پتھر مارو، جو ایک گالی دے اس کو 2 گالیاں دو، جو آنکھ دکھائے اس کو 2 آنکھیں دکھاؤ، جو تعلق توڑے اسے تعلق توڑ دو، جو جوڑے اس سے جوڑو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ تو برابری ہے، یہ تو مکافات ہے، برابری ہے۔ اخلاق یہ ہے جو آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں آپ کو نہیں بلایا، آپ اس کو بلا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پشتون قوم کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، ایمان بھی ان کا مضبوط، دلیر بھی ہیں، سخی بھی ہیں، عابد اور زاہد بھی ہیں، اللہ نے عبادت کی بھی توفیق دی ہے۔ جتنے نمازی کے پی کے میں ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہیں، جتنی داڑھیاں کے پی کے میں ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہے، جتنا برقع کے پی کے میں ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کمی کی وجہ سے وہ اٹریکشن اور وہ تاثیر نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو گوارہ نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ملنا بند کر دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے۔ مسلمان سے لڑے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، مسلمان سے بات نہ کرے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن تک دور رہے، 3 دن کے بعد بھی دور رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ میں رنجش ہو گئی۔ یہ دونوں حضرت علی کے بیٹے ہیں، امام حسین تو حضرت اماں فاطمہ سے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک اور عورت سے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں وہ عورت سندھ کی تھی، وہ حنفیہ، وہ سندھ کی عورت تھی، یہ ان سے تھے۔ آپس میں رنجش ہو گئی دونوں بھائیوں میں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا، موبائل تو تھے نہیں کہ میسج کرتے، خط لکھا، جا بھی نہیں سکتے تھے چونکہ رنجش تھی، خط لکھا اور کہا میرے بھائی جان
3 دن ہماری جدائی کو پورے ہوئے ہیں. اب میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں خود آپ کے پاس چل کے آؤں اور آ کے آپ کو مناؤں تاکہ ہماری جدائی ختم ہو. اس لیے کہ اب جدائی ناجائز ہے، لیکن چونکہ آپ کا درجہ بڑا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اجر میں آگے بڑھ جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ درجہ آپ کا بڑا ہے تو اجر بھی آپ کو زیادہ ملے. اس لیے میرا خط پہنچتے ہی آپ تشریف لائیں اور آ کے مجھے منائیں. یہ خط پہنچتے ہی امام حسین نے دوڑ لگائی اور جا کے اپنے بھائی کو منا لیا. باپ بیٹے میں رنجشیں، بھائیوں میں رنجشیں، بھائی بہنوں میں رنجشیں، کزن میں رنجشیں، اولاد ماں باپ میں رنجشیں، بیوی اور خاوند میں رنجشیں. بتائیے ہم امت مسلمہ آج اپنے ان اخلاق کی ابتری کی وجہ سے، اپنے ان اخلاق کے زوال کی وجہ سے سچ پوچھیں آج ہم غیر قوموں کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں. جہاں ایک مسلمان قتل ہوتا ہے، ایک مسلمان قتل ہوتا ہے، 40 دن تک وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک اللہ پاک کی وہاں پہ لعنت برستی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں قریب بھی نہیں آتی. اور ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو دیکھا. آپ سن رہے بیت اللہ شریف کو دیکھا اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کے آپ نے فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا رتبہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اس سے زیادہ ہے. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو سود ہے نا، سود پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اور یہ کے پی کے میں بہت عام ہو رہا ہے. کے پی کے میں سود بہت عام ہو رہا ہے. لوگ باہر سے پیسہ کما کے لے آتے ہیں، اب کاروبار تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا ان پیسوں کو رکھا ہوا ہے. جو غریب آتا ہے قرضہ لینے کے لیے اس کو 2 لاکھ روپے قرضہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے 1 سال کے بعد واپس کرنا ہے، لیکن 1 سال تک ہر مہینے مجھے 5,000 دینے ہیں. سود کھا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں. بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا لیتے ہیں اور وہاں سے سود لے رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں پہاڑوں میں کاروبار نہیں ہے، لہذا بیٹھے بیٹھائے ہمیں نفع مل رہا ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ سود اللہ پاک سے جنگ ہے. سود کھانا کس سے جنگ ہے؟ اللہ سے جنگ. جو اللہ سے جنگ کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی. اور ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بینک سے لون لیے اور جن لوگوں نے سود پہ قرضے لیے وہ کہیں کے نہیں رہے. ان کا دین بھی برباد ہو گیا، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، ان کی جائیدادیں بک گئیں، ان کے کاروبار زیرو ہو گئے اور ان کا سب کچھ لٹ گیا، وہ سڑک پہ آ گئے. اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھا دیتا ہے. جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، ان کی جیبیں بھری رہتی ہیں ہر وقت. اور جو سود لیتے ہیں اللہ پاک ان کو کنگال کر دیتا ہے. تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اب سود کھانا اللہ سے جنگ ہے. اور سود کا جو ادنا درجہ ہے نا، سود میں بہت سے درجات ہیں، کیٹیگریاں ہیں، درجات ہیں. سود میں بہت سارے درجات ہیں. جیسے زنا کے بہت سارے درجات ہیں، زنا میں درجات ہیں، چوری کے بھی درجات ہیں، اسی طرح سود کے بھی درجات ہیں. جو سود کا سب سے چھوٹا درجہ ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور جو سود کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان پہ الزام لگانا، کسی مسلمان پہ جھوٹی تہمت لگانا. یہ سب سے بڑا سود ہے، سود کا سب سے بڑا درجہ ہے. بتائیے مسلمان کی کتنی عزت ہے. میرے دوستو، ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. من تقم لنفسہ، حدیث میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ آپ معاف کرتے رہے.
ایک بدو غورس بن حارث، آپ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ دائیں بائیں بکھر گئے، ایک سائے دار درخت کو صحابہ نے چھوڑ دیا کہ یہاں ہمارے نبی آرام کریں گے، آپ نے اپنی تلوار کو لٹکا لیا، آپ اس کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں اس غورس بن حارث بدو کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ یار محمد مل گیا اکیلا، ابھی تو اس کو مارنا بڑا آسان ہے، اس نے آپ ہی کی تلوار کو اتارا اور مارنے سے پہلے، تلوار چلانے سے پہلے اس نے ہمارے نبی کو جگایا اور کہا اے محمد من یمنعک منی، بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تم اکیلے ہو اور لیٹے ہوئے ہو اور تمہارے ہاتھ بھی خالی ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ بچائے گا۔ جب آپ نے اللہ کہا تو اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس کے ہاتھوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی، آپ جلدی سے اٹھے اور آپ نے تلوار کو سونتا اور آپ نے فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی آپ اچھے آدمی ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ کا رات کو طواف کرتے تھے، رات کو اکیلے آپ تشریف لاتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اکیلے میں عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو اس بات کی کوشش ہوتی ہے، ان کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کروں کہ بس میں ہوں اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، ان کو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ جس کو اس کی خواہش نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تار اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے کو دل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور تنہائی میں عبادت کرنے کو دل نہ کرنا، عبادت سے وحشت ہونا، ذکر و تلاوت سے وحشت ہونا، دعاؤں سے عبادت سے وحشت ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کنیکشن کٹ گیا ہے۔ ہمارے نبی فتح مکہ کے لیے جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے تھے تو رات کو اکیلے جا کے آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اکیلے، کوئی آپ کے ساتھ گارڈ نہیں ہوتا تھا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ جب اللہ سے تعلق بنا ہوا ہوتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کوئی وقت ایسا ہو جو مخلوق سے میں کٹ کر کسی وقت صرف خالق کی یاد میں بیٹھا رہوں، اسی کے ساتھ باتیں کروں، اسی سے دعائیں کروں، اسی کی عبادت کروں، اسی کا ذکر کروں، اسی کی یاد میں بیٹھا رہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اکیلے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عمیر ایک قریشی ہے، اس کی نظر پڑ گئی، وہ جو اچانک آیا بیت اللہ میں، رات کا وقت ہے، اکیلے حضور اور کوئی ہے بھی نہیں، تو اس نے تلوار لی، اس نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، میں کام تمام کر لوں حضور کا۔ تو وہ چپکے آہستہ کہ آپ اس کی آہٹ کی آواز بھی نہ آئے، تو آپ علیہ السلام کے پیچھے اس نے چلنا شروع کیا کہ اچانک جا کے حملہ کر دوں گا۔ جب وہ پیچھے چل رہا تھا حضرت جبریل نے آ کے آپ کو بتا دیا، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا فضالہ کیا پروگرام ہے؟ کہا جی کچھ نہیں، میں تو طواف کر رہا ہوں۔ آپ مسکرا دیے، آپ نے فرمایا جو تم سوچ رہے تھے نا وہ تم نہیں کر سکتے تھے، تم جو سوچ رہے تھے وہ تم نہیں کر سکتے تھے، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے۔ جو تم سوچ رہے تھے نا وہ تم نہیں کر سکتے تھے، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ پانی ہو گیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ کتنے واقعات ہیں جس میں آپ نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، حالانکہ ان کا تو پورا پروگرام تھا آپ کو شہید کرنے کا، لیکن آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور آپ کے سامنے جب وہ پیش کیے گئے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کے عالی شان اخلاق ہیں۔ ہمارے نبی کو پوری زندگی میں سب سے زیادہ دکھ جن شخصوں نے دیے وہ دو ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے دکھ دیے۔ ایک کا نام ابو جہل ہے، ابو جہل تو اس کی کنیت ہے، اس کا نام ہے عمر بن ہشام، اور دوسرا عبداللہ ابن ابی ہے۔ ابو جہل ہے مکے کا اور عبداللہ ابن ابی ہے مدینے کا۔
یہ منافقین کا سردار ہے، اور یہ اتنا موذی قسم کا آدمی تھا، اتنا موذی قسم کا آدمی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ابو جہل سے بھی نیچے جہنم میں ہونا بتایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں جو سب سے زیادہ خطرناک حصہ ہوگا، طبقہ ہوگا، یہ عبداللہ ابن ابی وہاں ہوگا، ابو جہل بھی اس میں نہیں ہوگا۔ اتنا موذی آدمی تھا وہ، اور اس نے ہمارے نبی کے خلاف اتنی سازشیں کی کہ سب صحابہ اس کی خباثتوں کو جانتے تھے۔ جو سب سے زیادہ تکلیفیں اس نے ہمارے نبی کو دی، ان میں سے سر فہرست جو تکلیف ہے وہ اما عائشہ پر برائی کا الزام ہے، یہ اس نے لگائی تھی۔ اما عائشہ راستے میں رہ گئی تھی، صفوان کے پاس اونٹنی تھی، ان کے ذمے تھا کہ وہ لشکر کا گرا پڑا سامان پیچھے سے اٹھاتے آئیں۔ جب اما عائشہ اونٹنی پہ سوار ہیں اور آگے آگے صفوان جا رہا ہے، جو ہی مدینے میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا اچھا، بس یہ آ کے اس نے پھر مدینے میں بات مشہور کی، اور پورے مدینے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا۔ مدینے کی ہر مجلس میں یہ بات ہونے لگی کہ اما عائشہ نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا۔ بعض مخلص مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ وہ اذیت ہے جو ہمارے نبی کو عبداللہ ابن ابی نے دی، اور یہ سب سے بڑی اذیت تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اذیتیں دیتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے ہمارے نبی کو گالیاں دی تو ہمارے نبی اس کے بیٹے نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تیرا باپ ہے، اس کا خیال کرو، وہ تیرا باپ ہے، اس کا خیال کرو، اس کی عزت کرو۔ اور ایک دفعہ اس نے ایک الگ مسجد بنائی مسلمانوں کے خلاف سازش کے لیے، مسجد زرار، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ہمارے نبی پہ اصرار کیا کہ حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آ کے دعا کریں تاکہ یہ مسجد ہم پھر اس کو آگے چلائیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کے اصرار پر جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی وحی بھیج کر ہمارے نبی کو روک دیا، اے میرے نبی لا تقم فیہ ابدا، کبھی آپ ان کی مسجد میں نہ جانا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے میرے نبی آپ اس میں بالکل کھڑے نہ ہونا، آپ جائیں جا کے قبا میں کھڑے ہوں، اس لیے کہ قبا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ کو پاکیزہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ یہ ساری اذیتیں اس نے دی تھی، لیکن سب سے بڑی جو اذیت اس نے دی وہ اما عائشہ پہ الزام کی۔ کسی کی بیوی پہ برائی کا الزام لگے اس کا کیا حال ہوگا، جبکہ وہ خود نبیوں کا سردار ہو، پاکوں کا پاک ہو، پاکوں سے زیادہ پاک ہو۔ یہ ہمارے نبی کو اس نے اذیت دی۔ 1 مہینے تک مدینے میں یہ چرچا ہوتا رہا، 1 مہینے تک، اور اتنی باتیں ہوئیں کہ اللہ کے نبی بھی متاثر ہوئے۔ لمبا واقعہ ہے۔ جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو آپ علیہ السلام سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا رویہ تبدیل ہے، آپ علیہ السلام کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرتی تھی، اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام سے جب بھی اجازت مانگتی تھی تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے عائشہ کیا کرو گی وہاں جا کے، یہیں رہو نا۔ ہمیشہ آپ یوں کہہ دیا کرتے تھے کیا کرو گی وہاں جا کے، یہیں رہو نا، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو، یہیں رہو۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا تو آپ علیہ السلام کا رویہ اما عائشہ سے بدل گیا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں، آپ نے فرمایا ٹھیک چلی جاؤ۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھے بڑا دھچکا لگا کہ حضور نے مجھے کہا ہی نہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعی حضور مجھ سے خفا ہے۔ اب ہیں کیوں خفا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے میں آ کے اپنے گھر میں رہی اور مجھے پتا بھی نہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات ہوگی۔ اما عائشہ اپنے گھر میں تھی کہ ایک دفعہ صبح سویرے استنجا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے حضرت ام مستح کے ساتھ
باہر نکلی جنگل کی طرف. پہلے گھروں میں نہیں ہوتے تھے باتھ روم واش روم, تو باہر نکلی استنجا کے لیے, قضاء حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ. تو چلتے چلتے حضرت ام مستح جو آپ کی خادمہ تھیں ان کو لگ گئی ٹھوکر. ٹھوکر جو لگی تو گرتے گرتے انہوں نے کہا تعس مستح, ہلاک ہو جائے مستح. گرتے گرتے انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. تو اما عائشہ نے کہا ام مستح یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھوکر لگی اس میں مستح کا کیا قصور؟ تم مستح کو اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہو جبکہ وہ بدری صحابی ہے. تو حضرت ام مستح نے کہا عائشہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں مدینے میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ کے بارے میں تو یہ باتیں چل رہی ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں میں نکلی تھی قضاء حاجت کے لیے, لیکن میرا قضاء حاجت کرنے کو دل نہ کیا اور میری طبیعت ہی تبدیل ہو گئی اور میں وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی. اور اما عائشہ نے رونا شروع کیا. اتنا روئی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو گھر کی چھت پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے وہ جلدی سے واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھا عائشہ کو کیا ہوا ہے, یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں 3 دن تک نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا اور رو رو کے میرا رنگ بدل گیا, میں کمزور پڑ گئی. چنانچہ 3 دن کے بعد ایک دن اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے اور آ کے کہا, میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آ کے کہا عائشہ اگر تجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو تو اللہ سے توبہ کر. اگر واقعی تجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ سے توبہ کر. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے یوں کہا تو میرے آنسو خشک ہو گئے, میرا رونا رک گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ سے کیا بات کروں, آپ کا دل تو متاثر ہو گیا ہے, اب میں آپ سے کیا بات کروں. لیکن اما عائشہ کہتی ہیں میرا حال یہ تھا کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی یاد نہیں آیا. میں نے کہا رسول اللہ میں آپ سے کیا بات کروں, آپ کا دل تو متاثر ہو گیا ہے, بس میں آج آپ سے وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کروں گی, اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, میں صبر کروں گی. اما عائشہ کہتی ہیں جو ہی میں نے یہ جملہ کہا نا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ میری ضرور مدد کرے گا, بس میں صبر کرتی ہوں. میں اپنی کیا صفائیاں پیش کروں, اس لیے کہ تمہیں یقین تو آئے گا نہیں. آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا چونکہ آپ کا دل متاثر ہو گیا ہے, لہٰذا میں صبر کرتی ہوں, اللہ سے مدد مانگتی ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ اسی وقت حضور پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی. اما عائشہ کہتی ہیں جب وحی کی کیفیت شروع ہوئی تو میرے باپ ابو بکر کا حال یہ تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. پتہ نہیں اب اللہ کیا وحی بھیجے گا میری بیٹی کے لیے, کہیں میری بیٹی رسوا نہ ہو جائے, پتہ نہیں کیا بات کھلے گی, پتہ نہیں کیا راز فاش ہوں گے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کانپ رہے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور ان کی والدہ محترمہ پریشان ہو رہی تھی. اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ پہ وحی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آپ نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے پاک قرار دیا ہے, اللہ نے تیری برات بیان کی ہے. جب آپ علیہ السلام نے اما عائشہ سے یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق اما عائشہ سے کہنے لگے عائشہ اٹھ آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. اما عائشہ فرمانے لگی میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی, میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکی کو نازل کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کو پاک قرار دیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو پاکی ایک دودھ پیتے بچے نے بیان کی. اما عائشہ پہ تہمت لگی تو خود اللہ نے پاکی بیان فرمائی. قربان اما عائشہ کی ناموس پر اور ان کی عزت پر, ان کی صداقت پر, ان کی براءت پر, ان کی پاکیزگی پر, ان کی طہارت پر. یہ ساری سازش عبداللہ ابن ابی کی تھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا محمد کو بلا کے لاؤ.
محمد کو بلا کے لاؤ. اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی. وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے مرنے کا وقت قریب ہے، آپ ساتھ چلیں گے؟ وہ آپ کو بلا رہے ہیں. فرمایا ہاں ضرور چلوں گا. آپ نے یہ نہیں کہا وہ میرا دشمن ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں. آپ چلے گئے، اٹھ کے آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس چلے گئے. آپ کا دل ساری زندگی کا دکھا ہوا تھا. جو ہی آپ عبداللہ ابن ابی جس کمرے میں تھا اس گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے اب اس کے مرنے کا وقت قریب ہے، اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دشمن گھبرا گئے، اللہ کے دشمن گھبرا گئے. جب آپ نے یہ کہا تو اس نے کہا محمد میں نے آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بلایا، میں نے آج آپ کو اس لیے بلایا آپ مجھ پہ رحم کریں. جب اس نے یہ کہا نا تو ہمارے نبی رونے لگے، ہمارے نبی رونے لگے. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں وہ سب کچھ کروں گا جو تم چاہتے ہو. اس نے کہا جب میں دنیا سے جاؤں میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا. فرمایا پڑھاؤں گا. کہ مجھے کفن آپ اپنے کرتے میں دیجیے گا. فرمایا وہ بھی دے دوں گا. چنانچہ جب وہ مر گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا کرتا دیا کفنانے کے لیے، حضور کا کرتا، اور آپ نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے. جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر آ گئے. یا رسول اللہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بہت ساری باتیں حضرت عمر نے گنائی اور ہمارے نبی کو اس کا جنازہ پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کی. جب ساری باتیں آپ علیہ السلام حضرت عمر کی سن چکے تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا الیک انی یا عمر، عمر مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے جنازہ پڑھنا ہے، میں نے جنازہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے نبی اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے نا اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ 70 دفعہ سے زیادہ جنازہ پڑھنے سے اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 دفعہ سے زیادہ اس کا جنازہ پڑھتا. کس کا جنازہ 70 دفعہ سے زیادہ پڑھتا؟ عبداللہ ابن ابی کا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں. ہم ان اخلاق کی روشنی میں اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنے سلوک کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں بھائی، ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. اس لیے میرے دوستوں میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنیں گے. اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، بدنامی کا ذریعہ بنیں گے. نیک نامی کا کیسے ذریعہ بنیں گے؟ کہ جب ہم اپنے اخلاق اپنے نبی والے اخلاق بنائیں گے تو اس سے اسلام کا نام روشن ہوگا، اسلام کا نام روشن ہوگا، لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے اخلاق کے ساتھ مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.